بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان احسان چاند ایک فریش اور نیو ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حامد میر نے جو پروٹیسٹ کیا آرمی اور اداروں کے اگینسٹ، اور اس میں انہوں نے جو لینگویج استعمال کی، جو زبان استعمال کی، وہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں ان کے خلاف جو لوگ باہر نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ جس طرح اس کے خلاف آواز اٹھائی، ایسا پہلے بہت کم دیکھنے کو ملا۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم موجود ہیں ضلع خانیوال میں، ڈسٹرکٹ خانیوال کی تحصیل ہے جہانیہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، شہباز اسلم رحمانی صاحب۔ انہوں نے حامد میر کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے درخواست جو ہے وہ تھانہ جہانیہ میں جمع کروائی ہے، وہاں پہ جا کے درخواست گزاری ہے انہوں نے۔ آئیے ان کا موقف جانتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہباز بھائی، کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ حامد میر سے مسئلہ تھا، آپ نے ان کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے اپلیکیشن تھانے میں جا کے جمع کروائی ہے، تو کیا ایشو کیا تھا آپ کو؟ آپ نے یہ کیوں ایسا انتہائی کام کرنے پہ آپ مجبور ہوئے؟ دیکھیں جی، مجھے حامد میر سے ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اٹھ کر پاکستان کے سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، بے بنیاد الزام لگاتا ہے، تو یہ یقیناً دکھ کی بات ہے۔ ایک ایسا شخص اداروں کے اوپر الزام لگا رہا ہے جو جھوٹے الزامات ہیں۔ مجھے اس سے یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو ہماری سلامتی کے، ہمارے دفاع کے ضامن ہیں، ان اداروں کے اوپر میڈیا میں آ کے ایسے الزامات لگائے گئے ہیں جو نامناسب ہیں۔ تو اسی چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں باہر نکلوں اور اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کروں۔ تو میں نے اچھا، اپنا حق استعمال کیا ہے اور ایک اپلیکیشن دی ہے تھانہ جہانیہ میں SHO کو۔ تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ وہ کیا اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی ابھی یا نہیں؟ میں فرنٹ ڈیسک پر گیا تھا اور میں نے اپنی اپلیکیشن وہاں پر دی ہے۔ وہاں پر موجود جو شخص تھا اس نے کہا ہے کہ ہمارے SHO صاحب ابھی تھانے میں موجود نہیں ہیں، تو جیسے وہ آتے ہیں ہم ان سے پوچھ کے آپ کو ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ اچھا شہباز بھائی، میری اطلاعات کے مطابق کہ ملک کے اور بھی شہروں میں جیسے گجرانوالہ، کراچی اور بھی شہروں میں حامد میر کے خلاف غداری کے مقدمات کے لیے درخواستیں جو ہے دائر جمع کروائی جا رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ایسا کرنے سے یہاں پہ آپ نے یہ سب سے پہلے آپ نکلے ہیں، کیا حکومت کارروائی کرے گی؟ کیا ادارے کارروائی کریں گے اس کے خلاف؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری قوم شعور رکھتی ہے، ان میں شعور ہے کہ یہ وہ عناصر ہیں جو ہمارے ملک کو شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے ڈسٹیبلائز کر دیں گے یا فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فوج اور عوام ایک ہی لڑی کے دو پھول ہیں۔ نہ فوج عوام سے جدا ہے، نہ عوام فوج سے جدا ہے۔ اسی لیے ان عناصر کے خلاف لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا قانونی حق استعمال کیا ہے۔ اب وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو ہمارا حق تھا وہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ اب جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی جو صحافیوں کی اکثریت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حامد میر کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلا، لوگوں نے، عام شہریوں نے حصہ لیا، اریسٹ کا ٹرینڈ چلا اس کے خلاف۔ تو اب جو پاکستان کے صحافی ہیں، جن میں مینشن کروں سیکرٹری جنرل PFU رانا عظیم صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم حامد میر کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اداروں کے خلاف بلا جواز، بغیر ثبوت کے آپ الزامات لگا ہی نہیں سکتے تاکہ پروپیگنڈا انڈیا اور امریکہ اٹھائے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے صحافی اس دفعہ انہوں نے کوشش کی، ایک محب وطن اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے مخصوص ٹولے کے علاوہ، تو آپ عام شہری آپ کس نظر سے پاکستان کے صحافیوں کو دیکھیں؟ دیکھیں جی، صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس دفعہ جس طریقے سے پاکستان کی صحافت نے اس کے خلاف قدم اٹھایا ہے، عام عوام کو اس کے اوپر خوشی ہوئی ہے، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں پاکستان کے صحافیوں کو، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں عام لوگ ان صحافیوں کو جنہوں نے ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہم ان سے آگے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ریاست کا چوتھا ستون ہے یہ اپنی ذمہ داری اسی طریقے سے نبھائے، اور جو وہ عناصر ہیں جو دشمن کے معصوم مقاصد کو کامیاب کر رہے ہیں، یہ ان کو ناکام کریں اور عوام کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جیو نیوز نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عارضی طور پہ معطل کیا ہے۔ ایز اے عام شہری
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جیو نیوز نے اس کو نکالا ہے یا عارضی طور پہ سائڈ لائن کیا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی یہ ایسا ہوتا رہا ہے، پھر دوبارہ آتا رہا ہے، اور اس کے جو مقصد تھے وہ دوبارہ پھر آرمی کے خلاف، آپ ٹویٹس چیک کر لیں، جو بھی کر لیں، وہ یہ کرتا رہا ہے۔ تو کیا جیو نیوز نے واقعی عوامی پریشر پہ عارضی طور پہ سائڈ لائن کیا ہے، یا اس کو واقعی نکالا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں بطور عام شہری جو کچھ پہلے دیکھتا آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جیو نیوز پہلے والے ہی پینترے پر عمل کر رہا ہے۔ حامد میر نے پہلے بھی اسی طریقے سے بے بنیاد اور بغیر کسی ثبوت کے اداروں پر الزامات لگائے، نہ صرف الزامات لگائے بلکہ میڈیا پہ بیٹھ کے 10 گھنٹے اداروں کو انہوں نے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پاکستان کی قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس وقت بھی عوام کی طرف سے پریشر آیا تو میر صاحب نے معافی مانگ لی۔ تو یہی چیز اب دہرائی جا رہی ہے۔ کیا میں اپنی قوم سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے عام لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہم لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا ہر دفعہ یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی؟ کیا جیو نیوز ہمیں ہر دفعہ یوں ہی بیوقوف بناتا رہے گا؟ میرے خیال سے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ادارے جو پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے، ہماری حکومت کو دیکھنا چاہیے، پیمرا کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہا تو کیسے چلے گا؟ کیا یہ پاکستان کی یہ تمام چیزیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف نہیں جا رہی؟ اور کیا یہ لوگ پاکستان کے عام لوگوں کا ایسا مائنڈ سیٹ نہیں بنا رہے؟ اچھا، اس میں میں اب آؤں گا آپ کو، آپ اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں ایز اے عام شہری، چونکہ آپ ملک کی اور انٹرنیشنل لوگ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ آپ نے اس کے خلاف جا کے اپلیکیشن جمع کروائی، آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو اسرائیل کو فلسطین میں جس طرح پاکستان، ترکی، ملیشیا اور اردن اور یہ ممالک انہوں نے جیسے بیک اپ کیا، سپورٹ کی، اور امریکہ میں جس طرح جا کے درگت بنائی اسرائیل کی اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا انہوں نے، جنگ بندی کا پہلے اسرائیل نے اعلان کیا، تو کیا پاکستان کے ایسا کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے بھی جواب دے دیا، کیا یہ وجوہات ہیں جو پاکستان کے خلاف ایسے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور ایز اے عام پاکستانی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے آج پاکستانی ہونے پہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے اور ہمارے فارن منسٹر نے جس طریقے سے ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے کام کیا، دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے، طریق میں اس کی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ دوسری بات کریں کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیے، تو یہ ہماری جنگ تو نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے، اس کی پھیلائی ہوئی جنگ ہے۔ وہ دیکھے ہم اپنے ملک کو کیوں تباہ کریں؟ ہم اپنے ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم کے اس فیصلے کی پوری قوم تائید کرتی ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ اس نے امریکہ کو جواب دیا ہے، اس نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو کیا یہ اسی کا جو ہمیں تحفہ مل رہا ہے، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ وزیر خارجہ جو تھے اسرائیل کے، انہوں نے بھی بیان دیا کہ آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو وہ برساتی مینڈک کہہ لیں، یہ جو عناصر ہیں جو ان کا ہمیشہ سے ان کا بیانیہ یہ بولتے آئے ہیں، جب پاکستان کی طرف سے اتنا سٹرونگ ایکشن گیا اور پوری دنیا میں پاکستان کے فارن آفس نے جس طریقے سے فلسطین بھائیوں کے لیے کام کیا ہے، تو یقیناً ان کو تکلیف تو بنتی ہے ہونی، اور یہ اسی تکلیف کا نتیجہ مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی جان، یہ بتائیں کہ حامد میر، اس کا سابقہ کچھ سالوں سے اگر ہم ریکارڈ دیکھیں ایز اے عام شہری، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ماما قدیر کو سپورٹ کر کے مسنگ پرسن کے اوپر، تاکہ اداروں کے اوپر الزام لگایا جائے کہ یہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو بلوچستان اور مختلف جگہوں سے، پھر اس کے ساتھ جب پہلے چیخنا کہ آپریشن نہیں ہو رہا، پھر جب آپریشن ہوا تو پھر ٹویٹس دینی کہ یہ آپریشن جو ہے کیوں ہو رہا ہے، لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر کسی کو گولیاں لگتی ہیں تو ایجنسی کے اوپر ڈالنا، اب سارا عالم کو لگی ایجنسی کے اوپر ڈال دیا، اس کے اوپر لگی تو ایجنسی کے اوپر ڈال دیا، تو کیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب بھی کوئی اس کو معافی کی، کوئی اس کو ہلکا ہاتھ رکھنے کی گنجائش ہے؟ حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے، اب تک تو کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، عام شہری جیسا کہ آپ باقی شہروں میں لوگ درخواستیں دے رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جتنی آزادی میڈیا کو دی گئی ہے، میرے خیال سے پوری دنیا میں کہیں بھی اتنی آزادی میڈیا کو نہیں ہے۔ اقوام متحدہ، اگر CNN، BBC، یا جتنے اس طریقے سے انٹرنیشنل لیول کے چینل ہیں، اگر ان کا بھی موازنہ کیا جائے تو جو آزادی پاکستان کی صحافت کو حاصل ہے، دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی
اداروں کی طرف سے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ریاست پاکستان نے پاکستان کے میڈیا کو آزادی دی ہے. اور یہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. آپ کوئی موساد کے خلاف بول کے تو دکھائے, کوئی را کے خلاف کوئی صحافی بول کے تو دکھائے, انڈیا میں امریکہ میں CIA کے خلاف بول کے تو دکھائے. یہ آزادی ہے تو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. جی بالکل, میں یہی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بنتا کہ ہمارے اداروں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھا جائے. تو یہ ذمہ داری جو بنتی ہے ہماری سول حکومت کی بنتی ہے, موجودہ حکومت کی بنتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو جو اس ریاست کے ذمہ دار ہیں, ریاست کے ذمہ دار وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے یہ سب کیا ہو رہا ہے. کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے بنگلہ دیش جا کے پاکستان توڑنے کا انعام وصول کیا تھا؟ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو مسنگ پرسن کا ڈرامہ کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا, اور وہی مسنگ پرسن کل کو پاکستان پر حملہ کرتے رہے اور وہ ثبوتوں کے ساتھ میڈیا پہ آتا رہا؟ اچھا, کیا عمران خان کے ساتھ ساتھ اداروں کا بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس کو یہ اتنا کچھ اس نے کیا پاکستان کے خلاف, بنگلہ دیش یہ سارا کچھ ماما قدیر یا مسنگ پرسن جو کچھ بھی یہ کرتا رہا, لیکن پاکستانی ادارے پھر بھی اس کو گود میں بٹھائے رکھا انہوں نے. جہاں پریس بریفنگ ہوتی تھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا, کوئی افطاری بھی ہوتی تھی, حتیٰ کہ اسی رمضان میں ہوئی, سارے صحافی سینئر نیچے بیٹھے تھے, اس کو اٹھا کے انہوں نے جنرل کے ساتھ بٹھا دیا. تو اس کو گود میں بٹھایا انہوں نے. تو کیا جب اوقات سے بڑھ کے آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے, وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے, گالیاں تک نہیں کر رہا, آپ یہ کر رہے ہیں, تو کیوں اس کو اس حد تک انہوں نے اوقات سے بڑھ کے کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو جو آپ نے بات کی ہے جنرل کے ساتھ بٹھایا, تو اس کے اوپر میں تو کوئی ریمارکس نہیں دے سکتا. یقیناً یہ تو آرمی کے, میں اسپوک پرسن کیونکہ نہیں ہوں, میں ایک عام شہری ہوں, یہ تو ان کو ہی بتانا ہوگا, وہ بتائیں گے بہتر ہے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں ایک عام شہری, بطور ایک عام شہری, وہ یہی سمجھتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ رویا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے جی, پاکستان میں صحافت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. یہ شخص آرمی کے خلاف بکواس کرتا ہے, روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے بے بنیاد الزام لگاتا ہے, من گھڑت باتیں کرتا ہے, اور آپ خود ایک صحافی ہیں, آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھے آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو جنرل کی سیٹ کے ساتھ بٹھا دیا گیا. تو اور کیا ہوگی آزاد صحافت, اور کیا صحافیوں کو عزت دی جائے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ عناصر ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف چلے, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے دشمن کے بیانیوں کو سپورٹ کیا, اور پاکستان کے دشمن کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے. کبھی بھی یہ ریاست کا چوتھا ستون نہیں بنے یہ مخصوص لوگ جو میڈیا کے اندر بلیک شپ ہیں, کالی بھیڑیں ہیں. کیا اب ہم اداروں سے سوال کرتے ہیں عام پاکستانی کہ ہم کب تک ان لوگوں کو برداشت کریں گے؟ ہم سے نہیں ہوتا برداشت کہ ہمارے وہ ادارے جو ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے دفاع کے لیے اپنے جوان قربان کر رہے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے خود اپنی جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے, ان کے خلاف یہ لوگ بولیں, کم سے کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا. تو اب کب ادارے کارروائی کریں گے لوگوں کے خلاف؟ کب عوام کے سامنے ان کے کالے کرتوت رکھے جائیں گے؟ آخر کب؟ اب یہ سوال ہم وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے ذمہ دارانہ اداروں سے کرتے ہیں. دیکھیں, ہمیں حامد میر کی ذات کی حد تک اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا وہ بھائی ہے ایز اے صحافی, جرنلسٹ, ہم سر. لیکن اگر کوئی پاکستانی اداروں کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف بلا ثبوت, بغیر کاروائی, بغیر بندے پکڑے ہوئے الزامات لگائے گا پوری دنیا کے سامنے, تو ہم تو گھر چھوڑ کے آئیں گے نا, ہم تو کوشش کریں گے. تو آپ کیا کہیں گے ایز اے پاکستانی نوجوانوں کو, خاص کر جب انہوں نے جو کردار ادا کیا اس مسئلے میں, اور زرد صحافت کے چاند ٹولے کو کیا پیغام ہے عام پاکستان؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے الحمدللہ وہ بہت سمجھدار ہے. دشمن نے بہت کوشش کی, کبھی 5th جنریشن کے ذریعے, کبھی ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے, لیکن ہر محاذ پر اس نوجوان نسل نے, ہمارے نوجوانوں نے مل کر دشمن کو دندان شکن جواب دیا ہے. ہر محاذ پر, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی محاذ ہو, ہماری قوم نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, ہمیں دور کرنے کے لیے آپ کچھ بھی پروپوگنڈا بنا لیں, لیکن ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری دفاع, ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہیں. ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے, ہماری نوجوان اس کے ساتھ نسل کھڑی تھی, کھڑی ہے, اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. اور میرا بھی نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, جو سوشل میڈیا پہ میری فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نہیں ڈیفینڈ کریں گے تو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ ہم, یہ جنگ جو دشمن نے نافذ کی ہے, یہ براہ راست پاکستان کے عام لوگوں
اور ان کے ذہنوں پر یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، ان کے ذہنوں کو ہٹ کرنے کے لیے تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے نا. تو آئیں ہم مل کر ان دشمن کے ایجنٹوں کو، ان عناصرز کو ناکام کرتے ہیں اور اپنے اداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اگر ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر، ملک کے اندر، ملک کے باہر قربانی دے رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں آپ سے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. ہم ہر وقت، ہر قیمت پر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے ہمارے ادارے ہمارے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملک کے مختلف شہروں میں لوگ اپلیکیشنیں بھی دے رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا. لوگ اپنے اپنے جذبات کا اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا اظہار کر رہے ہیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ خانیوال میں شہباز اسلم رحمانی صاحب نے اپلیکیشن دی غداری کے مقدمے کے لیے. تو ہمیں پتہ چلا، ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے جو جذبات تھے ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھے. اب جو بھی معاملہ ہے سارا کچھ آپ کو پتہ ہے، اور میری عوام، میرے نوجوان بہت سمجھدار ہیں. ایک ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کہاں، اور کہاں پہ آپ نے آواز اٹھانی ہے. جہاں پہ آپ لگے ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے دفاع کے لیے، ہمارے ملک کے دفاع کے لیے، ہمارے محب وطن اداروں کے دفاع کے لیے، پاک فوج کے دفاع کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں. آپ دن رات لگے رہیں. ملتے ایک نئے نیکسٹ نیو ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.